بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سکھر سے حذیفہ نے پوچھا ہے کہ سر آپ کیریئر کونسلنگ کرتے ہیں تو کیا یہ کیریئر کونسلنگ ضروری ہے؟ آخر کیوں کیریئر کونسلنگ لی جائے، یا اس کا کیا کوئی بڑا بینیفٹ ہوتا ہے، یا اس کی کیا ضرورت کیا ہوتی ہے اصل میں؟ دیکھیں حذیفہ، آپ نے جو بات پوچھی ہے اس میں آپ کو کچھ چیزیں بتاتا ہوں کہ دیکھیں، سب سے پہلی ایک جو آپ کے ساتھ صورتحال پیش آتی ہے، یا ایک اسٹوڈنٹ کے طور پہ صورتحال پیش آتی ہے کہ وہ یہ آتا ہے کہ بھائی انسان کو یا آپ کو ایک ایسے فرد کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو صرف کسی ایک چیز کے بارے میں نہ جانتا ہو، بلکہ تمام ایشوز، تمام اس وقت کی جو ریلیونٹ چیزیں ہیں ان تمام کے بارے میں جانتا ہو، اس کا نالج اس طرح کا وسیع ہو تاکہ یہ ہے کہ وہ آپ کو ایک ایسے طریقے سے بہتر انداز سے آپ کو بتائے کہ بھئی دیکھیں آپ جو کام کرنے جا رہے ہیں اس کے ایڈوانٹیجز یہ ہیں اور ڈس ایڈوانٹیجز یہ ہیں، اور اس کام کو کرنے کے نتیجے میں آپ اس جگہ پر پہنچیں گے اور اس کام کو کرنے کے نتیجے میں آپ یہاں تک پہنچیں گے۔ تو اس لحاظ سے آپ کو کیجئے جو آپ کی بیسک نیڈ ہے، اس نیڈ کو پورا کر لیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور چیز یہ ہوتی ہے کہ مثلا آپ ایف ایس سی کے اسٹوڈنٹ ہیں۔ ایف ایس سی کے اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے آپ پری انجینئرنگ آپ پڑھ رہے ہیں، آپ کا میتھ، فزکس، کیمسٹری آپ پڑھتے ہیں اور اپنی اسٹڈیز پہ آپ کا فوکس ہے۔ اب ایشو یہ ہے کہ آپ سے اگر یہ پوچھا جائے کہ ایف ایس سی کے بعد آپ کے پاس کتنے آپشنز ہیں، آپ فوراً کہیں گے کہ میرے پاس انجینئرنگ ہے۔ ایون اگر آپ انجینئرنگ بھی کہتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ اچھا بھائی انجینئرنگ میں آپ کے پاس کتنے آپشنز ہیں، تو انجینئرنگ میں آپ کہیں گے ایک دو کے نام لے لیں گے۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ انجینئرنگ میں آپ کے پاس 63 آپشنز ہیں، 65 آپشنز ہیں، آپ ان میں سے فلاں چیز ہو سکتی ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ ادر دین انجینئرنگ بھی تو پوری دنیا موجود ہے، اور یہ کہ آپ سوشل سائنسز کے اندر، نیچرل سائنسز کے اندر، فزکس کے اندر، آپ پھر ایگریکلچر کے اندر، اور اس کے علاوہ پھر آئی ٹی میں آپ کے پاس بہت سارے آپشنز ہیں۔ تو لہٰذا ایک بڑی اور اہم ضرورت یہ ہوتی ہے کہ کوئی ایک ایسا شخص آپ کے پاس ہونا چاہیے کہ جو آپ کے پرسپیکٹیو کو بہت بڑا کر دے اور اس کو پھیلا دے اور بڑے لیول پہ جا کے آپ کو کلیئر انداز سے ایک چیز کو بتا سکے۔ اچھا، پھر ایک اور پرابلم ہوتا ہے، وہ یہ پرابلم ہوتا ہے کہ بھئی اچھا مثلا آپ نے ایف ایس سی پری انجینئرنگ رکھی ہے، تو اب آپ آگے کیا کریں گے؟ اچھا میں ٹھیک ہے گریجویشن کروں گا۔ اب گریجویشن کے بعد کیا ہوگا؟ اسے دیکھا جائے گا گریجویشن کے بعد کیا ہوگا۔ اور جو لوگ اس اپروچ کے ساتھ چلتے ہیں اور وہ 4 سال یونیورسٹی میں پڑھنے کے باوجود وہ کہاں کھڑے ہوتے ہیں، نہ انہیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ اب ہم نے کرنا کیا ہے، نہ انہیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ اب ہماری اپلائی کہاں کرنا ہے، نہ انہیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ ہماری اسٹرینتھ کیا ہے، نہ انہیں یہ پتہ ہوتا ہے مثلا وہ کسی کے پاس جائیں اور کسی کام کے حوالے سے تو کوئی اگر یہ پوچھے کہ بھئی اچھا آپ کیا کام کریں گے، تو وہ آگے سے یہ جواب دے دیتے ہیں کہ میں کوئی بھی کام کر لوں گا جو آپ بتائیں گے۔ تو اس کے جواب میں اگر کوئی شخص کوئی الٹا سیدھا اگر آپ کو جواب دے یا کوئی چیز کہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کیا اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ آپ ایف ایس سی میں ہیں اور ایف ایس سی کے ہی لیول پر آپ کو یہ بتایا جائے کہ دیکھیں اگر آپ انجینئرنگ میں یہ بی ایس کرتے ہیں یا بی ایس سی کرتے ہیں تو پھر آپ یہ کریں گے، اس کے بعد پھر ایم ایس ہوگا اور یہ اپلائی کریں گے اور یہ آپ کی جاب ہوگی اور یہ آپ کا کام ہوگا، اور اس طریقے سے پورا آپ کا روڈ میپ سیٹ کر دیا جائے۔ یا آپ اگر فزکس میں آپ ماسٹر کر رہے ہیں یا آپ سوشل سائنسز کے کسی سبجیکٹ میں ماسٹر کر رہے ہیں تو پھر آپ کا روڈ میپ یہ ہوگا اور اس طریقے سے آپ آگے بڑھیں گے اور یہ آپ کی ضرورت ہوگی اور اس کو آپ اس طریقے سے آپ پورا کر سکیں گے۔ اچھا، پھر ایک بڑا کامن پرابلم ہے حذیفہ کہ وہ یہ کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ اور پیرنٹس کے درمیان ایک کانفلکٹ آ جاتا ہے۔ اچھا، بچہ اپنے انٹرسٹ کی بنیاد پر، یا یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات کوئی اس نے سنی سنائی باتیں ہوتی ہیں
کہیں کوئی ادھر ادھر سے کوئی بات سنی کہ اچھا جی اپنے انٹرسٹ کو فالو کرو، اپنے پیشن کو فالو کرو، یا اپنی فلانی چیز کو فالو کرو، یہ چیز آ گئی۔ اور دوسرا اینڈ یہ ہوتا ہے کہ بھئی پیرنٹس ہیں تو پیرنٹس اپنے ایک مائنڈ میں ایک خاص پکچر بنا کے بیٹھ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اچھا جی ہم یہ کریں گے اور ہم یہ کریں گے اور اس طریقے سے ہم چلیں گے۔ اب یہ جو سچویشن بنتی ہے اس میں یہ ضرورت ہوتی ہے کہ یہاں پہ کوپ کیا جائے۔ پیرنٹس کا جو ایک لمیٹڈ اپنا مائنڈ وہ بنا کر بیٹھے ہیں اس کو بھی کھولنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ آپ کے لیے بھی کہ بھی آپ کا ریئل انٹرسٹ کیا ہے اور آپ کا ریئل پیشن ہے کیا اور آپ کو کرنا کیا چاہیے۔ یہ دونوں چیزوں کو آپ نے کوپ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کے لیے آپ کو پلان کرنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور بڑا اہم پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ کو اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی ایسا ایکسپرٹ ہونا چاہیے کہ جو تمام ڈومین کے بارے میں بات کر سکتا ہو، وہ جانتا ہو، اس کا پروفیشن ہو کہ وہ مختلف فیلڈز کا انٹروڈکشن بھی رکھتا ہو، اس کی جاب مارکیٹ کے بارے میں جانتا ہو، اس کی سب چیزوں، تو اس سے جب بات کی جائے گی تو یا اس سے پوچھا جائے گا تو وہ ایگزیکٹ بتائے گا کہ اچھا آپ کو یہ کام کرنا چاہیے اور یہ کام کرنا چاہیے۔ یہ تو بالکل اسی طرح سے ہے نا کہ جیسے آپ نے اگر فرض کیا کوئی گاڑی خریدنی ہو تو آپ کتنے لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں۔ آپ نے کوئی چیز لینی ہے، موبائل اپنا خریدنا ہے تو آپ اس سے پوچھتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں، یہ اچھا ہے یا وہ اچھا ہے، نیٹ پہ سرچ کرتے ہیں، فلاں چیز سرچ کرتے ہیں۔ لیکن اپنی زندگی کے بارے میں آپ کو فیصلہ کرنا ہے اور اس کے لیے آپ کسی سے نہ پوچھیں اور کہیں کہ جو میں نے سوچ لیا بالکل ٹھیک ہے۔ دیکھیں زندگی کا معاملہ ان تمام چیزوں سے زیادہ امپورٹنٹ اور زیادہ اہم ہے، تو لہٰذا اگر آپ اس معاملے کو کرنا چاہتے ہیں تو پھر میرے نزدیک یہ ہے کہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے اس کو پلان کر کے اور اس بنیاد پر سوچ سمجھ کر ایک اچھا مشورے کے ساتھ مشورہ لے کر، جسے ہم کونسلنگ کہتے ہیں، پھر آپ کو اپنی لائف کے بارے میں ڈیسائیڈ کرنا چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اس طریقے سے اس کام کو کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں آپ کو ڈیفینیٹلی بینیفٹ ملے گا اور کامیاب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو کونسلنگ کے حوالے سے جو کوسچن آپ کے مائنڈ میں آ رہا تھا اس حوالے سے سفیشینٹ آپ کو پوائنٹس اور نالج ضرور مل گیا ہوگا، اور آپ اس بات کو یقیناً سمجھ گئے ہوں گے کہ کوئی بھی اہم کام کرنا ہو تو اس سے پہلے کسی ایکسپرٹ سے بات کرنے میں حرج نہیں ہوتا بلکہ فائدہ ملتا ہے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، بہت شکریہ، السلام علیکم۔